اولاد کے اوپر کبھی بد دعا نہ کریں. خاص طور سے یہ عورتیں ہماری جو ہوتی ہیں نا, جذباتی ہوتی ہیں, کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتی ہیں چاہ تو مر جائے, ہلاک ہو جائے. کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کیجیے, اس لیے کہ آپ نہیں جانتے جب آپ نے اپنی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکالے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کی بد دعا قبول ہو جائے اللہ کے یہاں, اور آپ کے بچے کی زندگی برباد ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لا تدعوا علی انفسکم, اپنے اوپر کبھی بد دعا مت کرو. ولا تدعوا علی اولادکم, اپنی اولاد کے اوپر کبھی بد دعا مت کرو. لا توافقوا ساعتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قبولیت کی گھڑی کو پا جاؤ اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے. اور ویسے 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول ہوتی ہیں. ان 3 دعاؤں میں دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا, مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. وہ دعوت المسافر, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ دعوت الوالد علی ولدہ, اور ماں باپ کی بد دعا اولاد کے لیے بھی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے خبردار اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا آپ نہ کریں. اب ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجیے, کسی کو صرف بیٹیاں ہیں یا کسی کو زیادہ بیٹیاں ہیں تو اس پر کبھی افسوس مت کرو میرے بھائی. اگر آپ کو صرف بیٹیاں ہیں اور ابھی اور چانس ہے, اللہ سے دعا کرو اللہ بیٹا دے دے. چانس نہیں ہے, صبر کرو بھائی, بیٹیاں آپ کے حق میں انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ رحمت ہوگی. صاحب میری نسل کیسے چلے گی, میرے بعد کون مجھ کو یاد کرے گا, میرے نبی کی نسل کیسے چلی. میرے نبی کو تو اللہ نے کوئی اولاد نرینہ نہیں نہ دی. میرے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے, جو بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. مگر آج پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. میرے نبی کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. تو اولاد سے نام زندہ نہیں رہتا ہے, نام زندہ رہتا ہے آپ کے کارنامے سے, نام زندہ رہتا ہے آپ کی نیکیوں سے. اور آپ کی بیٹیوں کو بھی آپ دیندار بنائیں گے انشاءاللہ, وہ آپ کا نام روشن کریں گے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے, اس پر راضی ہو جائیے. یہاں بولے من یشاء اناسا, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وہ یہاں بولے من یشاء الذکور, جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے. وہ یجعل من یشاء عقیما, جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے. اللہ کی مشیت ہے.